کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر کے کیوں عطا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا لمبا سفر کیوں طے کرایا کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی جا رہے ہیں، راستے میں بہت سارے نظارے کر رہے ہیں، سود کھانے والوں کا انجام آپ نے دیکھا، غیبت کرنے والوں کا انجام آپ دیکھ رہے ہیں، زناکار کا انجام آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نام پر اپنے مال کو خرچ کرنے والے، صدقہ کرنے والوں کے انعام کو، ان کے اجر و ثواب کو آپ دیکھ رہے ہیں، جنت کا نظارہ آپ کر رہے ہیں، جہنم کا دیدار آپ کر رہے ہیں۔ معراج کی رات میں مسجد حرام مسجد اقصی میں تقریباً 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت آپ کر رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبرائیل نے آپ کو تعارف کرایا، یہ فلاں نبی ہے، یہ فلاں نبی ہے۔ آدم سے بات چیت ہوئی، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے بات چیت ہوئی، اس کے بعد پہلے آسمان پر دوسرے آسمان پر اس تمام تفصیل کے آ جانے کے بعد، اس تمام تفصیل کے سامنے آ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا تحفہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اپنے نبی کو تمام چیزوں کا علم دیا، جہنم کا دیدار بھی کرایا، جنت کی زیارت بھی کرائی، نبیوں کا تعارف بھی کرایا، گناہوں کی سزا بھی دکھلائی، نیکیوں کا انعام بھی دکھلایا۔ پہلے اپنے نبی کو بہت چیزوں کا علم دیا، اس کے بعد نماز کا تحفہ دیا۔ پتہ یہ چلا کہ علم پہلے ہوتا ہے اور عمل بعد میں ہوتا ہے۔ نماز کا تعلق عمل سے ہے، نماز کا تعلق علم سے نہیں ہے، نماز کا تعلق عمل سے ہے۔ علم پہلے ہوتا ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے۔ جب تک اس بات کا علم نہیں ہے کہ نماز کس وقت پر کتنی رکعتیں فرض ہیں، اس وقت تک انسان نماز کیسے پڑھے گا؟ جب تک ہمیں مسائل کا علم نہیں ہے، جب تک ہم مسائل پر عمل کیسے کریں گے؟ جب تک ہمیں احکامات کا علم نہیں ہے، اس وقت تک ہم احکامات پر عمل کیسے کریں؟ اس لیے علم پہلے ہوتا ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے۔ اگر بغیر عمل کے علم ہوگا تو یہ علم بھی بیکار ہے، اتنا علم شیطان کو بھی تھا۔ اور اگر بغیر علم کے عمل کر رہا ہے، بغیر علم کے عمل کر رہا ہے تو یہ عمل بھی اس کو جو ہے نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے اور گمراہی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو علم پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا سیکھنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض قرار دیا۔ بے شمار فضائل طالب علم کے سیکھنے والے کے تعلق سے احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کے سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، علم سیکھنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، تو اللہ کے مقرب فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کائنات عالم کی ہر چیز علم سیکھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، چاہے شجر ہو چاہے حجر ہو، دریا ہو یا پہاڑ ہو، کائنات انسانی کی اس دنیا کی ہر چیز
علم کے سیکھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں رہ رہی ہیں وہ بھی علم کے سیکھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتی ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگ و شجر نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر۔ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ اور اس بات کو اور ذہن میں رکھے کہ سیکھنے کی کوئی مدت نہیں ہے، سیکھنے کا کوئی وقت نہیں ہے، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچپنا ہی جو ہے سیکھنے کے لیے، بچپنا ہی پڑھنے کے لیے، بچپن ہی علم دین حاصل کرنے کے لیے ہے، اس کے بعد جوان ہونے کے بعد یا جو ہے جوان ہونے کے بعد آگے عمر بڑھ جانے کے بعد اب علم کو نہیں سیکھ سکتا ہے، نہیں پڑھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ علم کے سیکھنے کی کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی عمر متعین نہیں ہے۔ اتنا علم سیکھنا جس سے حلال و حرام کے درمیان ہم فرق کر سکیں، اتنا علم سیکھنا جائز ناجائز کے درمیان ہم امتیاز کر سکیں، اتنا علم کا سیکھنا صحیح اور غلط کے درمیان ہم فرق کر سکیں، اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو فرض ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ جو چیز ہمیں معلوم نہیں اس کا سیکھنا یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں مسئلہ معلوم کرنا، اس کے بارے میں تفصیل معلوم کرنا یہ کوئی عیب کی چیز ہے۔ نہ کوئی عمر متعین ہے، نہ کوئی وقت متعین ہے، جب تک انسان زندہ رہے، جب تک جو ہے علم کو سیکھنے کی طلب اس کے اندر جو ہے باقی رہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے مقرب فرشتے ایسے شخص کے راستے میں اپنے قدموں کو بچھا دیتے ہیں اور کائنات کی ہر چیز ایسے شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔